بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ معاشرے میں میاں بیوی کے مابین مسائل، جھگڑے، فسادات یہ انتہائی حساس موضوع بن چکا ہے۔ نکاح جیسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ جس کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، لیکن اس کی حدود کو پامال کر کے اس کا ایک عجیب و غریب ہی منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ واقعی ایسا ہی ہے، ہمارے معاشرے میں طلاق کی کثرت حد سے زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر دوسرے گھر میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں اس کی کہ جس کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگیاں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی وجوہات پہ ہمیں کلام سننا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہیں کہ اس قدر طلاق اور مسائل ہو رہے ہیں، اور مقصد اصلاح ہے کہ ہم جو ہے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ کاش کہ یہ جو مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، دیکھیں شیطان کا مشن ہی طلاق کروانا ہے۔ بالکل حدیث کریمہ کے مفاہیم میں بھی ہے کہ ابلیس اپنا تخت سمندر میں بچھاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈلوانے کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، مفہوم حدیث ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں عالمہ صاحبہ کہ آیا کہ غربت یا وسائل کی کمی مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں یا پھر ہمارے بڑے بزرگ گھر کے بڑے بھی کہتے ہیں کہ غربت ان مسائل کی بنیادی وجہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں غربت بہت تھی، وسائل ہر چیز میں بڑے کم ہوا کرتے تھے، سارے کام کاج انہیں اپنے ہاتھوں سے کیا کرنے پڑتے تھے، لیکن اس کے باوجود طلاقیں اس قدر نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو غربت وجہ نہیں ہے، بالکل محنت اس زمانے میں بہت تھی، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جہالت اور دین سے دوری یہ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے کہ جس نے ہماری زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں۔ جہالت ہلاکت ہے، بالکل جہالت ہی ہلاکت ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارا فرض کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے۔ ناجائز حقوق کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں اسے فرض سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے، یا فرض سمجھ کر ان کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین سیکھنے کو فرض فرمایا تاکہ ہماری عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں، ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنورے۔ تو میڈیا بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ میڈیا پر اچھے کام بھی ہیں، دین کا پیغام بھی ہے، لیکن ساتھ میں ایسے معاملات بھی دکھائے جا رہے ہیں، بالخصوص فلموں میں، ڈراموں میں، یا لوگ اپنے کچھ ایسے اسٹیٹس یا سٹوریز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے ایک شادی کا ایک الگ ہی تصور اب قائم ہونے لگ گیا۔ مہنگی ترین شادیاں کرنا، پیسہ بہانا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصل زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ شادی کو گویا کہ ایک خوابی زندگی قرار دے دیا ہے کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ اپنی اصل زندگی میں ہوگا۔ ہم حقیقت سے دور ہو گئے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر۔ اسی کمپیریجن کی وجہ سے بھی لوگ نفسیاتی مرض کا شکار ہیں۔ احساس کمتری، میرے پاس نہیں، فلاں کے پاس ایسا، فلاں کی شادی ویسی، ہماری اس طرح کی شادی نہیں۔ اور یہ ڈائجسٹ اور ناولز بھی کچھ خواتین مطلب پڑھتی ہیں اور پھر وہ ایک خوابی دنیا میں جینا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل، اس سے ان کی ذہنیت پر جو گندا اثر پڑتا ہے وہ پھر ان کی اصل زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اصل زندگی میں اس کا غلط استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ بالکل، یہ حقیقت میں ہمیں جینا چاہیے۔ آزمائشات ہوتی ہیں، مسائل ہوتا ہے، ہر من چاہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میڈیا کی نگاہ سے ہی دیکھیں تو اچھا ہے، کیونکہ اس میں سے سبق بھی لیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسی کو اپنی زندگی پر نافذ کر کے سمجھیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا۔ آپ سبق لینے کی نیت سے دیکھ لیں، کچھ ایسی چیزیں اگر جائز ہیں اور فحاشی سے بچ کر ہیں تو پھر بالکل سبق کی نیت سے دیکھی جا سکتی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ والدین کی تربیت کا معاملہ بھی آپ دیکھیں نا، بے شک والدین آج کل اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں، خاص طور پر شادی شدہ زندگی میں انٹرفیئر کرنا اور بچوں کو غلط طرح کی باتیں سکھانا، بچیوں کو یہ سکھانا کہ تم اپنے سسرال میں کسی کو اپنے سر پر نہ چڑھاؤ، بچوں کو یہ سکھانا کہ تھوڑی سی بھی غلطی کرے تو طلاق دے دو۔ تو یہ چیزیں کیا سمجھا رہی ہیں ہمارے معاشرے کو؟ یہ دیکھیں جنرلی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھ لیں کہ بھائی ہر والدین تو ٹھیک ہے، اچھے بھی ہیں، تربیت کرنے والے بھی ہیں، لیکن جو خرابی پیدا کر رہے ہیں وہ اس طرف توجہ کریں نا، کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دماغ میں بٹھا دیتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کے منہ پر فوراً طلاق کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ لڑکیاں بھی بلا دھڑک جو ہے وہ طلاق کے مطالبات کر رہی ہیں، اور لڑکے بھی۔ ہمارے والدین تو بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے طلاق کا لفظ منہ پر لانا اتنا مشکل ہوتا تھا جیسے گالی دینا، کسی زمانے میں گالی سمجھا جاتا تھا اسے، اتنا مشکل ہوتا تھا طلاق کا لفظ کہنا، لیکن اب کتنا لوگوں نے آسان سمجھ لیا۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکیاں اپنے معاملات اور لڑکے اپنے معاملات کسی سے بھی شیئر کر دیتے ہیں، کسی سے بھی مشورہ لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپس کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے،
تو یہ معاملات تو بلا وجہ کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے. اپنے شوہر کی برائیاں کسی کے سامنے کرنا، اپنی بیوی کی برائیاں کسی اور کے سامنے کرنا، اور غلط لوگوں سے مشورے لینا. صاحب الرائے ہو، صاحب علم ہو، ٹھیک ہے، بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے تو وہ کسی اچھی شخصیت سے جو واقعی علم رکھتے ہوں تو وہ مشورہ دیں تو ہمارے لیے باعث اصلاح ہو جائے گا. ہم بعض اوقات اپنے چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، عام لوگوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں وہ اسے اور بڑا بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں. جہاں ہم صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بے صبری کی طرف مائل کر دیتے ہیں. لوگ آپ کے احساس کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ گویا کہ آپ ہی سب سے زیادہ مظلوم ہے، دنیا کا سارا ظلم آپ کے اوپر ہی ہو رہا ہے. ایون کہ اب جو بیمار ہے اس کی عادت کرنے بھی آتے ہیں تو طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق کہ اس کو تسکین دی جائے، لیکن تسلی دی جائے، اسے مزید ڈپریشن دے کر چلے جاتے ہیں کہ آپ کی تو مزید اب حالت جو ہے خراب ہو جائے گی. اسی طرح ان مسائل میں بھی ہے کہ لوگ معاملے کو بڑھا دیتے ہیں، بلکہ والدین کی طرف بھی اگر دیکھا جائے، توجہ کی جائے تو وہ بھی بعض اوقات اپنے بچوں کے مسائل بڑھاتے ہیں. پہلے زمانے میں تربیت کے معاملے ہی الگ تھے، تعلیمی ادارے میں بھی اس طرح کی تربیت نہیں ہے جو ضروری ہے شخصیت کے نکھار کے لیے. ٹھیک ہے، ایک سلیبس تو قائم ہے، آپ مطالعہ کریں، اسلامیات کے سلیبس کو دیکھیں، آپ پڑھائی کا معیار دیکھیں. بس ایک عرصے سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں اسی کے مطابق ہی چل رہے ہیں. وہ بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں سکھائی جا رہی وہاں پر، اور فرض علوم شامل نہیں ہے ہمارے اسلامیات میں جو بہت ضروری ہے. تو ایک الگ سے چلے نکاح کورس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب شادی کی تیاریوں میں نکاح کورس شامل ہے، حقوق زوجین کا بیان نہیں. جب ایک دوسرے کے حقوق ہی معلوم نہیں ہوتے تو پھر ان چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو حقیقت میں لازم ہے ہی نہیں ہے. بالکل وہی جھگڑے و فساد کا پھر سبب بن جاتا ہے. اس کے لیے سیمینارز ہونے چاہیے، پروگرامز ہمیں بنانے چاہیے کہ لوگ اس کی طرف آئیں، لوگ سیکھیں. جس طرح ہم شادی کی تیاریوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے خریدنے ہیں اور اچھے سے اچھا جہیز اور بری وغیرہ تیار کرنی ہے اپنے رسومات کے مطابق، اسی طریقے سے بالکل اسی طریقے سے ہمیں نکاح کورس بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے. ہمارے یہاں یہ رسم تو بڑی مشہور ہے، لازم و ملزوم سمجھی جاتی ہے کہ قرآن کو سر پہ رکھے بغیر رخصتی ہوگی نہیں، لیکن قرآن کیا سکھا رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، منع نہیں کہ آپ قرآن کے رخصت میں ادب کے ساتھ رخصت کریں قرآن مجید کے سائے میں، لیکن اس کی تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم ہی اہم ہے. قرآن ہمارے پاس سجانے کے لیے یا سر پر رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. قرآن تو ہمارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں. واقعی اب دیکھیں نا، قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند کو کس انداز سے تعلیم اور تربیت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تربیت کو اتنا محبوب فرمایا کہ تا قیامت تک کے لیے اسے قرآن میں شامل کر دیا گیا کہ انہوں نے اعتقادات سکھائے، ایمانیات کا بیان، عبادات کا بیان، ظاہر و باطن پاکیزگی کا بیان، اخلاق و کردار کا بیان. کاش اگر اسی انداز سے ماں باپ بچپن سے اپنے بچوں کی اسی انداز سے اگر تربیت کریں تو مسائل ختم ہونے کے برابر ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا یہ معیار ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تربیت بس یہ سمجھی جاتی ہے کہ لوگوں سے مسکرا کر مل لو، یہ آپ کا خوش اخلاق ہے. اب آپ دیکھیں نا، لائف پارٹنر کا انتخاب میں بھی کیا معاملات دیکھے جاتے ہیں، صرف دنیاوی حسن، پیسہ، مالداری. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اگر سائیڈ میں رکھ کر کے کہ چلیں شوہر پر نفقہ لازم ہے، یا اگر خوبصورتی کو بھی دیکھا جائے، لیکن دینداری کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجیح دے، کیونکہ یہ چیزیں تو وقتی ہے کہ وقتی خوبصورتی وقتی جو ہے، لیکن جس میں تعلیم نہ ہو، دین داری نہ ہو، اخلاق و کردار و سیرت جس کی اچھی نہ ہو تو پھر آگے وہ کیسے ساتھ میں زندگی گزار. لیکن آج کل تو بہت سارے والدین دین سے اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں. لڑکا داڑھی رکھ رہا ہے تو اسے کہیں گے بھائی شیو کروا لو ورنہ تمہارا اچھا رشتہ نہیں ملے گا. لڑکی اگر پردہ کر کے، نقاب کر کے، اسکارف لے کر شادیوں میں جا رہی ہے تو اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں کون پسند کرے گا اس حالت میں. جو دین پر عمل کی طرف آ رہا ہے، معاذ اللہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اپنے ہی اسے ڈیگریڈ کر رہے ہیں. بالکل. پہلے حوصلہ افزائی ہوتی تھی، پروموٹ کرتے تھے کہ بھئی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ دین کی طرف آ رہے ہیں، آپ عالمہ بن رہی ہیں، آپ عالم دین بن رہے ہیں. لیکن اب کہ عالمہ بننے میں کیا اسکوپ ہے. یقین مانے ہم نے الحمدللہ عالمہ کورس کیا تو کتنی برکتیں ہمیں ملی، قدم قدم بہت برکتیں ہیں، بہت آسانیاں ہیں دین میں. لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین سیکھیں گے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، حالانکہ دین مشکلات کا نام بلکہ معاذ اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دین میں معاذ اللہ زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی دین شدت نہیں سکھاتا، دین تو آسانیاں پیدا کرتا ہے. بالکل، ہمارا دین تو ہے ہی آسانیوں والا. پچھلی امتوں میں دیکھیں ان کے لیے کتنی مشکلات تھی، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے والوں نے عمل کر کے دکھایا. اسلام پریکٹیکل مذہب ہے. اور قرآن مجید میں کیا بیان ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ.
تو اور یہ معاذاللہ لوگوں نے ایک ذہنیت بنا لی کہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو صحیح معنی میں دین کو سیکھے اس کے لیے دین آسان ہے. من گھڑت باتوں میں جائیں گے, لوگوں کی اپنی بنائی باتوں میں جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کنفیوژنس کریٹ ہوں گی. اب دنیا کے لیے بندہ کتنی تغو کرتا ہے, اچھے سے اچھا ادارہ, اچھے سے اچھا جو معیار اپنا بناتا ہے, تو ایسے ہی اگر وہ دین کے لیے بھی تغو کرے, اچھے سے اچھے ادارہ اور علماء کرام کے رہ کر کے بندہ سیکھے دین کو صحیح معنی میں, تو اس کے لیے کامیابی ہے, فائدہ ہے. تو بہرحال جو وجوہات ہیں اس میں یہ جہالت, لا علمی, تربیت, میڈیا کا غلط استعمال, میڈیا پر دکھائی جانے والی چیزوں سے اپنی اصل زندگی کو کمپیئر کرنا, ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ دوسروں کی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ میرا شوہر تو مجھے یہ نہیں دے رہا, فلاں کا شوہر تو اسے اتنے تحائف دیتا ہے, فلاں تو ہر وقت ہوٹلنگ کرتے ہیں, ہم تو کبھی نہیں جاتے. اس طرح یہ جو اصل میں جو ولاگس اور یہ سارے جو لوگ اپنی پوری مطلب ٹھیک ہے کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آج کا جو ایک زمانہ ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں مسائل ہیں بہت زیادہ. اب ہر بندہ جو ہے اپنا ولاگس بنا کر اپنی خوشیاں بہت زیادہ ظاہر کر رہا ہے. آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ جن کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں, اتنے زیادہ جو ہے وہ اویل نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کسی کی نظر کیسی ہے, کون کس نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے. حسد نہ بھی ہو, احساس کمتری کا احساس کمتری ہو سکتا ہے. اللہ نے نعمت دی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے, لیکن اس کو اتنا شو آف کرنا کہ جو اس کو اویل نہیں کر پا رہے, حاصل نہیں کر پا رہے, انہیں تو احساس کمتری کا شکار کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں. بالکل. لیکن پھر ایسے لوگوں کو بھی اپنا ذہن تھوڑا سا مضبوط رکھنا چاہیے کہ حدیث ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھتر کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. تو اللہ نے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے ہے وہ کچھ, ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو واقعی یہ بے صبری, ناشکری, ناقدری, یہ بھی بنیادی اسباب ہیں کہ میاں بیوی جو ہے اس غلط طریقے کے کمپیریزن کی وجہ سے اپنے پاس جو نعمتیں ہیں, اپنے جو لائف پارٹنر میں خوبیاں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور دیگر کو دیکھ کر کے اپنے لائف پارٹنر کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. خیر, ان اسباب کو دیکھا جائے تو ان کی ایک بہت لمبی فہرست تیار ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان اسباب اور ان کے حل پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کلام کریں گے. ابھی تو فی الحال ہم صرف مسائل جان رہے ہیں, وہ وجوہات جان رہے ہیں کہ کیوں طلاق اس قدر ہو رہے ہیں مسائل. بلکہ بہنیں تو کہتی ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی, کچھ بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں کہتی ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی کہ مسائل اتنے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھیں نکاح کرنا سنت کریمہ ہے, اور اس کو اگر صحیح طریقے سے صحیح انداز سے حقوق کو جانتے ہوئے کیا جائے تو اس کی برکت حاصل ہوگی. اس کا مطلب نہیں کہ بندہ جو ہے بھاگنا شروع ہو جائے. ہاں, یہ ہے کسی چیز کا حل نہیں ہوتا, حل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو مسائل ہیں اس پر بات ہو اور اس کے حل کی طرف ہم آئے, تو کاش کہ یہ پروگرامز ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے. کاش کہ ان کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے, اور کاش کہ کسی کے دل میں ہماری باتیں اتر جائیں اور اس کی زندگیاں سنور جائیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے ثواب جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.